السلام علیکم جی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پی آر پی انجیکشنز کے بارے میں۔ تو پی آر پی ہے کیا، اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور آرتھوپیڈکس کے اندر کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو ہم پی آر پی انجیکشن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو پی آر پی اسٹینڈز فار پلیٹلیٹ رچ پلازما، یعنی ایک انجیکشن ہے جو ہم پیشنٹس کے اپنے بلڈ سے تیار کرتے ہیں، اور اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ ایک سرنج میں لیتے ہیں، جس کو ایک مشین جس کو سینٹریفیوج کہتے ہیں اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور وہ سینٹریفیوج کر کے بلڈ کے ویریس کمپوننٹس جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، اور اس کے اندر وہ کمپوننٹ یعنی پلازما جس کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی، اس کو لے کے ہم آپ کی ویریس کنڈیشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب پلیٹلیٹس ہی کو کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پلیٹلیٹس کے اندر بہت سارے ایسے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو پلیٹل ڈرائیو گروتھ فیکٹرز کہتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے ویریس ٹیشوز کو ہیل کرنا، اور جب ان کی بہت ہائی کنسنٹریشن لے کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں ایک ایریا پہ جس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے آپ کا باڈی ٹیشو جو ہے وہ جلدی ہیل ہوتا ہے، اور اس کی جو انفلیمیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے جو ریسرچ نے شو کی ہے کہ دی کنسنٹریشن آف پلیٹلیٹس جو ہے اس انجیکشن کے اندر یہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت ساری ایسی پلیسز ہیں جہاں پہ پی آر پی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ایک ایسی اچھی مشین یوز نہیں کی جاتی جس کے اندر انف پلیٹلیٹ کنسنٹریشن والے انجیکشن بنائے جاتے ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی یہ انجیکشن لگوائیں پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ ان کی مشین ایک اپ ٹو ڈیٹ اور ہائی اسٹینڈرڈ کی مشین ہے، جہاں پہ آپ کے پلیٹلیٹس رچ پلازما انجیکشن کے اندر جو پلیٹلیٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ ایڈیکویٹ ہونی چاہیے۔ آرتھوپیڈکس کے اندر کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو ہم پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو لیٹس سی فرام شولڈر ٹو فٹ۔ شولڈر میں اگر کنڈیشن دیکھی جائیں تو روٹیٹر کف ٹیئرز، اسپیشلی جو پارشل کف ٹیئرز ہوتے ہیں، کف سپراسپائنٹس موسٹ کامن، اس کے علاوہ شولڈر امپنجمنٹ، بائسیپٹل ٹینڈنائٹس یا سپراسپائنٹس ٹینڈنائٹس، یہ کنڈیشن جو ہیں وہ پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشن سے ٹریٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایون شولڈر آرتھرائٹس اگر ارلی اسٹیج پہ ہے تو پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشنز ورک ویری ویل۔ نی کے اندر ویریس کنڈیشنز ہیں، جیسے پارشل ٹیئرز آف منسکس ہے، اس کے علاوہ پٹولر ٹینڈنائٹس اور نی کا آرتھرائٹس، اس کے اندر پی آر پی انجیکشنز آر ہائیلی افیکٹو۔ اینکل کے اندر اینکل اسپرینز، اینکل لیگمنٹ انجریز، اور ایون ارلی آرتھرائٹس آف دی اینکل، اور پیرونیل ٹینڈنائٹس، ٹیبیالس پوسٹیریور ٹینڈنائٹس اور پلانٹر فیشیائٹس، یہ ساری کنڈیشنز کے اندر پی آر پی آر ہائیلی افیکٹو۔ اب ایک اور سوال ہے جی، ہم پی آر پی کتنے انجیکشنز لگائیں گے اور اس کا ایفیکٹ کتنی دیر تک رہے گا؟ تو جنرلی 3 انجیکشنز آر ریکمینڈڈ، لیکن بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے انجیکشن کے ساتھ ہی اتنی اچھی امپروومنٹ آ جاتی ہے کہ آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ So more than 90% patients do feel better after first injection۔ اور اس کا ایفیکٹ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ تو اگین ریسرچ از ویری ویریبل، اٹ آل ڈیپینڈس کہ پلیٹلیٹس کنسنٹریشن جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے آپ کے انجیکشن جب بنایا گیا ہے تو اس کے اندر۔ تو بعض کا اس انجیکشن کا اثر جو ہے وہ 6 منتھ کا رہتا ہے، اور کچھ اسٹڈی شو کرتی ہیں ایون اپ ٹو 12 منتھس اس کا اثر رہتا ہے۔ اب یہ کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ جنرلی پی آر پی انجیکشن از ویری سیف، کیونکہ یہ ہم آپ کے اپنے بلڈ سے لیتے ہیں، اس کے اندر ہم کوئی ایکسٹرا پریزرویٹیوز، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ڈالتے، اور اس لیے یہ بہت سیف ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی اور کے بلڈ سے بھی لے سکتے ہیں؟ تو جنرلی ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ کسی اور کے بلڈ سے پلیٹلیٹ
رچ پلازما لے کے آپ کو لگایا جائے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اور کنڈیشنز جو ہے وہ میٹ کرنی پڑتی ہیں، جس کے میچنگ ایٹسٹرا. تو جنرلی صرف آپ کا اپنا ہی بلڈ ہم نکالتے ہیں اور اسی سے انجیکشن بناتے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جی کیا آپ کے اپنے بلڈ جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے؟ کیا کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم آپ کا اپنا پی آر پی انجیکشن جو ہے وہ نہیں یوز کر سکتے؟ ان ادر ورڈز واٹ آر دا کنٹرا انڈیکیشنز ٹو یوز پی آر پی انجیکشنز؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بلڈ کی کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس بہت کم ہیں یا پلیٹلیٹس ایب نارمل ہیں یا پیشنٹس بہت ہی انیمک ہیں، تو ایسے پیشنٹس میں ہم پی آر پی انجیکشنز نہیں لگاتے. یا پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ لگا رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ اس میں کوئی انفیکشن کا سسپیشن ہے، تو پھر بھی کسی قسم کا انجیکشن لگانا منع ہے. سو اوور آل پی آر پی انجیکشن ویری سیف، اٹس ویل ٹولریٹڈ، اور جب آپ کو ہم لگاتے بھی ہیں تو پین نہیں اتنی ہوتی، صرف اتنی جیسے نارمل ایک سوئی چبھنے کی درد ہے اسی طرح کی درد ہوتی ہے. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ پی آر پی انجیکشن جو ہے یہ کب اثر شروع کرتا ہے؟ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند دن آپ کو تھوڑی بہت پین اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اٹ ڈز انکریز، تھوڑی سی انفلیمیشن کو یہ پہلے انکریز کرتا ہے اور آپ کو تھوڑی سی درد کرواتا ہے، لیکن اس درد کو سمپل پین کلر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور جنرلی آفٹر اباؤٹ 1 ویک یا 10 days یا میکسیمم 2 weeks کے بعد یوزلی آپ کو اثر اس کا سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مور دین 90% پیشنٹس they feel better with first injection. آپ کے مزید کچھ سوال ہوں تو آپ نے ضرور کامنٹس دیجیے گا اور آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ we will keep in touch. السلام علیکم. تو یہ ہے پی آر پی انجیکشن جو ہم ان پیشنٹ میں آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے لگا رہے ہیں، اور ان کا ہے ماڈریٹ آسٹیو آرتھرائٹس، اور یہ ینگ پیشنٹ ہے، اس لیے ہم نے پریفر کیا ان کا پی آر پی انجیکشن انسٹیڈ آف اسٹیرائڈ. یہ ہم نے ان کو اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائیڈین سے بہت اچھی طرح پہلے کلین کیا ہے اور اسٹیرائڈ گلوز پہنے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ نیل کے اندر انجیکشن لگائیں تو فیلڈ پورا اسٹیرائڈ ہونا چاہیے. تو nice smooth entry, aspirate, and then gently. That's it, all done.